مختلف نقطہ نظر میں پہلے بیان بھی کر چکا. کچھ تو سیاسی بیان بازی ہے جس کو بلیم گیم کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی. چائنا نے امریکہ پہ الزام لگایا، امریکہ نے چائنا پہ لگایا، اس طرح سے بعد نے کہا یہ برطانیہ میں سارا کچھ ہوا. لیکن یہ تو الزام تراشی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مزید جو اس وقت تک تحقیق سامنے آئی ہے اس میں یہ بات حتمی ہے کہ یہ انسانوں پر اس کا جو حملہ ہوا وہ جانوروں سے ہوا ہے. خود چائنا کی امراض کے کنٹرول کے ادارے نے یہ اعتراف کیا کہ یہ جو ووہان شہر کی جو ہول سیل مارکیٹ تھی جس میں جانوروں کا کاروبار ہوتا تھا، جس میں کتے، بھیڑیے، بلیاں، لومڑیاں اور اس طرح سے چمگادڑ بھی شامل تھے، یہ اس مارکیٹ سے اس بیماری کا آغاز ہوا. یہ تو خود چائنا نے تسلیم کیا. اور یورپ میں تو اس پر بالکل حتمی رائے قائم ہو گئی ہے کہ یہ چمگادڑ سے ہی پھیلا. یورپ کی ایک مشہور این جی او ہے ایکو ہیلتھ الائنس کے نام سے، اس کے صدر ہیں مسٹر پیٹر. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بہرحال چمگادڑ سے ہی پھیلا. یہ پہلے چمگادڑ میں موجود تھا، اس سے یہ انسان میں منتقل ہو گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ پتا تھا کہ چمگادڑ میں ہے. اور اس میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جو تحقیق ہوئی اور وہ ان کے رسالے نیچر میں باقاعدہ چھپی بھی ہے، یہ 30 اکتوبر 1913 کی بات ہے. اس میں دنیا کے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ ایک ایسا وائرس چمگادڑ میں پنپ رہا ہے جو کسی وقت بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیم جس نے یہ تحقیق کی ہے اس میں چائنا کی جو چائنا کے ایک سائنسدان مسٹر شی بھی موجود تھے. یہ ووہان شہر کی جو وائرس سے متعلق وہاں لیبارٹری میں جو ریسرچ ہو رہی تھی اس کے سربراہ مسٹر شی زینگ یہ اس تحقیق میں شامل تھے جو 1913 میں ہوئی تھی. اور اس میں یہ بات حتمی طور پر سامنے آ گئی تھی کہ چمگادڑ میں یہ وائرس موجود ہے اور کسی وقت یہ انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. لیکن اس سارے علم کے باوجود دنیا اس سے غافل رہی اور بالآخر یہ انسانوں پر حملہ آور ہو گیا. یہ تو اس کا خالص ایک طبی پہلو ہے جس پر بات ہو رہی ہے. اور اس کو جو کووڈ-19 کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2019 میں دریافت ہوا، اس لیے اس کا کووڈ-19 نام رکھا گیا کیونکہ اس سے پہلے انسان اس سے آشنا اس جنریشن سے نہیں تھا. مزید جو تحقیق ہوئی، پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اپنی نسل کا یہ 14واں وائرس ہے، لیکن مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ اپنی نسل کا یہ 7واں وائرس ہے جس سے انسان کو 2019 میں واسطہ پڑا، اس لیے اس کا نام کووڈ-19 رکھا گیا اس کے سن کے حساب سے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ پھیلا. لیکن جس انداز سے اس نے تباہی مچائی، غالباً 85,000 سے زیادہ افراد اس میں اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں. اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی عذاب بھی ہے. اور وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ عذاب یہ ہو سکتا ہے، ایک پہلو یہ لگتا ہے کہ انسانوں کو کشمیریوں کی بد دعا لگ گئی. اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ سارے انسانوں کو کشمیریوں کی بد دعا لگی ہے.